बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आपकी जिन मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ है मोटरवे पुलिस के बाला अफसरान से। तो आइए वेलकम करते हैं DIG अली शेर जाखरानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया, बड़ी मेहरबानी आपने तशरीफ़ लाए मेरे ऑफिस में। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। इनफैक्ट शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम तो चाहते हैं कि आपके तवसत से हमारा मैसेज आवाम तक पहुँचे। ये खिदमत है, सर। सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। हमारा मकसद भी, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है। बिल्कुल। और सर खैरियत से आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा अपने बारे में जो है अपनी सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा आवाम से शेयर करें। मैडम, मेरा नाम अली शेर जाखरानी है। मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से हासिल की है। उसके बाद गांव के करीब एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है मोहम्मदपुर उर्दू, ये डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में है। वहाँ से मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ से हासिल की है। फिर हायर सेकेंडरी मैंने जैकबाबाद शहर से डिग्री कॉलेज जैकबाबाद से किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर ऑफ द बोर्ड हूँ। मैंने इंटरमीडिएट में बोर्ड में पोजीशन ली है। तो पोजीशन लेने के बाद मेरी एडमिशन हो गई है कराची NAD यूनिवर्सिटी से। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे पास ऑप्शंस थे, 3-4 सर्विसेज मुझे इकट्ठे मिल गए क्योंकि मेरा टिल्ट थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के साइड पे चला गया था। तो ये मेरी चौथी 5वीं नौकरी है। तो मैं चेंज करता रहा, चॉइसेस आपको आते गए, आपने कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में हिस्सा लेते रहे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लैंड आके पुलिस में मैंने किया दिया। और मेरे वालिद साहब एक वहाँ गांव के एक मोज़े कहते हैं या आप कहें कि जो फार्मर कहते हैं वो फार्मर था। तो हमारे 2 भाई, हम 2 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बाकी हमारे 3 जो है वो वहाँ पे लोकल अपनी ज़मीनी करते हैं। और मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ थी और वाइफ मेरी हाउसवाइफ है। मुझे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी। माशाल्लाह, सही है। सर मुझे अब ये बताएं कि ये तो आपने अपना फैमिली का मुझे पूरा बैकग्राउंड बता दिया। सर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, फिर आप पुलिस में आए, आपने कहा आपने मुख्तलिफ जॉब स्विच की, तो अब आप फाइनली आप पुलिस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या चीज़ ऐसी मोटिवेशन आपको मिली कि नहीं मुझे पुलिस में ही फाइनली जाना है? क्योंकि बाय एजुकेशन आप इंजीनियर हैं, तो पुलिस में फिर किस तरीके से ख्याल आया कि बस मैंने पुलिस में जाना है? बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे इलीट या हाईएस्ट जिनके नंबर्स होते हैं, वो एक ट्रेंड उस वक्त चल पड़ा था, वो या तो इंजीनियरिंग साइड पे चले जाते थे या मेडिकल साइड पे। तो हमारे जो सिविल सर्विसेज के जितने भी लोग हैं उनकी मेजॉरिटी या तो इंजीनियर्स थे या डॉक्टर्स थे। तो एक थोड़ा सा एक पोर्शन आर्ट्स या सोशल साइंसेज के लोग भी थे, इसमें कोई शक नहीं है, और मेजॉरिटी में यही लोग थे। हुआ ये कि वही ट्रेंड आपने सेट किया, जी अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता आप सिविल सर्विसेज में फेल भी हो जाते हैं या आपकी नौकरी के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर इंजीनियरिंग वाज दैट वाज अ जंपिंग पैड, और अल्टरनेटिव के तौर पे आपने उनको इस्तेमाल किया कि जी वो आपके पास हो। अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई ऐसी बात नहीं होती है तो कम से कम आप इंजीनियरिंग में अपना जितना भी सर्विस है वो आप दे सकते हैं, विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री। जी अच्छा सर, आपने मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा कि पुलिस में भी आपने मुख्तलिफ जो एक रेगुलर पुलिस फोर्सेस होती हैं और फिर ये यहाँ पर मोटरवे फोर्सेस हैं, तो मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मुख्तलिफ आपने एक्सपीरियंस किया है इन दोनों पुलिस में? क्योंकि आप जाहिर सी बात है आपने दोनों सर्विसेज में जो है आपने जॉब की हुई है, तो क्या मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रहा आपका? ये बहुत एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर मुझे 2 मिनट ज़्यादा दे दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाऊँगा। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास मोबाइल्स हैं, उनके मॉडल्स आते हैं, मॉडल के साथ उनके मैनुअल आ जाते हैं। तो अगर कोई मॉडल 2002 का हो आपके पास लाएं तो आप कहेंगे जी इसकी वैल्यू, इनके एप्लीकेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, 1 साल के बाद तो इनके सारे स्पेक्स चेंज हो जाते हैं, ये तो पुराना मॉडल हो गया, इनका तो कोई काम ही नहीं है।
اب جو ریگولر ہمارا پولیس ہے وہ 1861 والے ایکٹ کے تحت بنا ہوا ہے. بالکل. آپ کے ریکوائرمنٹ کب کے تھے؟ 1861. اور یہ 1861 والا ایکٹ جو بنا ہے وہ 1857 وار آف انڈیپینڈنس جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی ان کے پاداش میں ایک فورس کی ضرورت پڑی تھی کہ وہ ود ان ڈپارٹمنٹ ان کی انفارمیشن بھی لے لے, ان کو ہینڈل بھی کریں, رائٹ ٹیکلنگ بھی ہو. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک فورس بنایا جو سویلین کو فیس کر لے. ان کا امیج یہ تھا کہ ایک سافٹ امیج کریٹ کرے. 1861 کے مطابق یہ فورس واز دا ونڈرفل فورس. پولیس ایکٹ یہی تھا. پھر پولیس رول 1934 کا تو بعد میں آیا. تو ان کی گرومنگ ایسے ہوئی تھی پولیس کی کہ وہ آرگینک اینڈ ڈائنامک نہیں تھا. ود دا کورس آف ٹائم آپ کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ضرور ہے, اس لیول پہ اسی پیس سے ان کی چینجز نہیں آئے. تو 2002 میں جب 2000 میں ایک فیلنگ ہوئی 1997 میں جب اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ویژولائز کیا کہ مجھے ایک میگا پروجیکٹ موٹر وے چلانا ہے, تو موٹر وے بنانے کے لیے انہوں نے کہا جی ایک ایسا فورس ہو جو انفورسمنٹ کرے. اگر موٹر وے پہ آپ ریگولر پولیس کے بندے آپ لگاؤ گے ان کی ڈیلنگ یہ ہوگی کہ وائلیشن آف ہیومن ڈگنیٹی ہو جائے گی, آپ کو کرپشن کے تھوڑے سے چانسز ہیں وہ ہوں گے, کیونکہ ایگزسٹنگ فورس ہیں ان کو نٹی گریٹی تو پرانے چلیں گے, پرنسپلس وہ پرانے چلتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایک نئے پولیس کی ضرورت پڑی تھی, نئے ایکٹ کے تحت نئے انداز کے ساتھ ایک نیا ماڈل پولیس کا آپ کے پاس ایک آ گیا ہے جو 2000 کے مطابق یہ NHSO کہتے ہیں, نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس 2000 کے تحت یہ نیا پولیس بنا ہے. اس کے اسپیکس الگ ہیں, ریکروٹمنٹ سے لے کے فیئر, ٹرانسپیرنٹ, آنیسٹ وے پہ ان کی بھرتی ہوئی ہے. اس کے بعد ان کی پراپر پروفیشنل ٹریننگ ہوئی ہے. اس کے بعد ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ٹینور بیسس پہ ہوتی ہے. ان کو سہولیات ساری دی جاتی ہیں, تو ان کی پراپر گرومنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے ساری چیزیں آپ دے دیتے ہیں تو ان کے تربیت اس لیول کی ہو تو اخلاق پھر کیا ہوگا. وہ اسمائلنگ فیس ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور فرم اینڈ پولائٹ کے 2 پرنسپلس پہ بلیو کرتے ہیں, اور ان پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا. چاہے ان کا اپنا باس بھی ہو تو ان کو کہتے ہیں سوری سر آپ کو یہ وائلیشن آپ نے کیا ہے, یہ آپ کو پیسے دینے ہوں گے. چاہے اس میں بھی شکار ہو گیا ہوں. وقت کے سب سے پاورفل ہمارے ادارے جیسے پاکستان آرمی ہے, وہ جنرل بھی ان کے شکار ہو گئے. شکار کا مطلب یہ ہے کہ چالان ہو گئے, آپ کی جوڈیشری والے چالان ہو گئے. جو مقتدر ادارے سارے ہیں نا, میرے خیال میں موٹر وے کے ٹکٹ سے کوئی بچا نہیں ہے. ہمارا کام کوئی اوروں سے مختلف اس لیے ہے, میں آپ کو جو ریگولر پولیس ہے ان کا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. ہمارے 3 کام ہیں. ہمارے وہ کہتے ہیں خبیر میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. اگر آپ کو ویلیوز یہ سامنے لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے آپ کی کارٹسی, آپ کا ہیلپ, آپ کا ایجوکیشن, اور لاسٹ آپ کا ہوتا ہے انفورسمنٹ. یہ ان کے پرپز ہے اور میشنس ہیں. ویژن آپ کا یہ ہے, ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ فری فلو آف ٹریفک ہو وداؤٹ کریٹنگ ہنڈرنسز فار دا کمیٹیٹرز. تو اس وجہ سے ہمارا جو ایک جو آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو اتنا عظیم ہے, تو ظاہر ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے والے کتنے عظیم ہوں گے. تو یہ پولیس فورس بالکل ڈفرینٹ ہے, نئے سسٹم کے تحت ان کو بنایا گیا ہے. ان کو پارکس اینڈ فیسلٹیز اسی لیول کے دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہر بندہ یہاں پرائڈ فیل کرتا ہے. سروس کرنے کے لیے جو بھی آتا ہے وہ خود کو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک فخری جاب ہے میرے لیے. صحیح, چلیں صحیح. تو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بڑی اچھی بات بتائی. اچھا سر, یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس جو ہے جیسے موٹر وے پولیس ہے ان کی ایک الگ ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ جو ہے بھئی یہ ان کا کیا عہدہ ہے یا پھر یہ کون سے افسران ہیں, ان کا ہمیں نہیں کرنا ہے چالان. تو یہ والی چیز جو ہماری جو ریگولر پولیس ہے اس میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ تعلیم صرف مسئلے کا حل نہیں ہے, تربیت اس سے زیادہ. کیوں؟ جو پریکٹیکل آپ کو سینیریو ہے نا, وہ پریکٹیکل جو ورک ہے نا, اس پہ آپ کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں یاد رکھیں, تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو وہ تعلیم کا کوئی افادیت نہیں ہے.
اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں نا ایڈورسٹی گیوز مور چانس ٹو پرسن بی بیٹر دین بیفور. آپ کو جو چیلنجز ہیں نا آپ کے لائف کو انٹرسٹنگ بنا دیتے ہیں. اگر آپ ان کو اوور کم کر دیتے ہیں نا وہ آپ کی لائف ایک میننگ فل ہو جاتی ہے. آپ خود کو اندر سے ہی اچیومنٹ اپنا فیل کرتے ہیں. دیکھیں آئی گاٹ دا لا امپلیمنٹڈ. آج اتنے بندے کے سامنے ان کو میں نے کنونس کر دیا. یہ نہیں ہے ڈنڈا اٹھا کے ان کو مارے گی جی آپ کو تو میں چالان کرنا ہی ہے. وہ ٹریننگ کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. ہماری ٹریننگ یہ ہے 2 ہتھیار ہیں. آپ پولائٹ اینڈ فرم. آپ مسکرائیں اور بات کریں. آپ لاجک کے ساتھ بات کریں. زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی اگر زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے یہ ہے کہ آپ ان کی ویڈیو بنائیں. وہ جی آپ کو جو کچھ کرنا ہے بے شک کر دیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو احساس دلانا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے اور آج تک جب تک مجھے کسی بندے نے کہا کہ یار آپ یہ پریکٹیکلی کیسے ممکن ہے کہ ایسے کریں, میں نے کہا جی پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں, آپ تھوڑا اوور اسپیڈنگ کریں, آپ کو 750 بھرنے ہوں گے تو آپ دیکھیں ان کی ڈیلنگ کیسے. وہی چیز ہم نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. یہ میرے موٹر وے آنے سے پہلے بھی میرا یہ وہ کہتے ہیں نا پرسیپشن یہی تھا, اور آنے کے بعد تو میرا وہ کہتے ہیں نا ایک وہ ابھی تو کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کی ایک عقیدت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ جی بصیرت. تو پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ میری بصیرت ہے کہ میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ یہ پولیس از دا اونلی دا بیسٹ پولیس. کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں, آپ حیران رہیں گی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, آپ کے ہیڈ آف دا ایگزیکٹو, آپ کے واچ ڈاگ جو فار دیٹ میٹر نیب اینڈ اس نے FIA متفقہ طور پہ کہا کہ جی اٹ از آئیکن آف ایکسیلنس. یہ کرپشن فری ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہیرسمنٹ فری ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ 0 ٹالرنس ہے کرپشن اینڈ ہیرسمنٹ پہ. جب آپ کا موٹو یہ ہو, آپ کی ٹریننگ یہ ہو, آپ کی گرومنگ یہ ہو, آپ کو تیار کسی ایک خاص پرپز کے لیے کیا جائے, تو میرے خیال میں وہاں پہ ایک وہ چیز بن جاتی ہے جو اس سے مل کے بندے کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے. تو مجھے کسی افسر کوئی بتا رہا تھا کہ کسی افسر نے مجھے چالان کیا, میرا جی کر رہا تھا کہ دوبارہ مجھے چالان کرے, کیونکہ انہوں نے وائلیشن آف ہیومن ڈگنیٹی نہیں کی. مجھ سے جب بھی بات کی مجھے کنونس کیا. مجھے وہ یہ آج کل جو ہمارا ڈرون ٹیکنالوجی ہے, انہوں نے کہا جی دیکھو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھے مانیٹر کر رہا ہے. یہ اوپر سے ڈرون گھوم رہا تھا, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. میرے شیشے تو بند تھے. اس نے میری گاڑی کی اسپیڈ میجر کی, اگلے پوائنٹ پہ بتا دیا. اگلے پوائنٹ پہ جب گاڑی دور سے انہوں نے دیکھی موٹر وے کی تو اسپیڈ کو نارمل کر دیا. جب ان کو روکا گیا انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو 60 پہ آ رہا تھا. ہاں جی بالکل آپ 60 پہ آ رہے تھے. یہ ویڈیو دیکھیں کس کا ہے؟ کہتے کیسے آپ کو ہاتھ چڑھا ہے؟ ہم نے بتا دیا کہ جی آپ کے اوپر جو ڈرون گھوم رہا تھا وہ اس چیزوں کو کر رہا تھا. کیمرہ کی آنکھ پہلے دیکھ رہی تھی, اب یہ موونگ کیمرہ ہے جو ڈرون کے شیپ میں آپ کے روڈز کے اوپر ہاور کر کے آپ کے ہر ایکٹیویٹی کو وہ نوٹ کر دیتے ہیں. وہ آپ کی سیکریسی کو آؤٹ نہیں کرتے, وہ آپ کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کو انشور کرتے ہیں. دیکھیں جب تک یہ ہیومن ڈگنیٹی کی وائلیشن نہ ہو, آپ آئیڈیل پولیس آفیسر ہو جائیں, وہاں پہ آپ کی ٹریٹمنٹ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے, آپ کی ڈیلنگ بہت اچھا لگتا ہے. ایک ریفلیکشن ہو جاتی ہے جی پڑھے لکھے پولیس والے ہیں جو ہمارے روڈ پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پرائیویسی کو انکروچ کر رہے ہیں, ہمارے سیکیورٹی اور سیفٹی کو انشور کر رہے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.